دیوار کے پیچھے، اس کا ٹائٹل تو بہت شاعرانہ ہی ہے، یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں، آپ اس کا دیکھیں نام تو لگتی ہے. اس میں حمید شاہد صاحب نے میں اس کو کہوں گی کہ یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے، حصہ اول، کیونکہ ابھی ان کو اور بھی لکھنا ہے اور ابھی سے جو ہے ہمیں انتظار رہنا چاہیے اس کا بھی. اس کتاب میں جو سب سے زیادہ بات اسٹرائک کرتی ہے جو ہمیں، وہ اس کا اسلوب ہے. حمید شاہد صاحب نے ایسی کوئی چونکا دینے والی باتیں اس میں نہیں لکھی ہیں. یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی، بچپن سے لے کر اب تک جو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو اصل میں زندگی ہے، ان کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ بہت ریڈیبل ہو گئی ہیں اور دلچسپ لگتی ہیں پڑھنے والے کو. اور یہی اس کی سب سے زیادہ خاص بات میں بیان کر سکتی ہوں، یا مجھے لگی ہے. پورا بچپن ایک خاص کلچر میں، جو ہمارے پنجاب کا رورل کلچر ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس میں واقعی جو جس کو اس کا تجربہ نہیں ہے، وہ اس سے بہت سی چیزیں، اس معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن کی بہت عام چھوٹی چھوٹی شرارتیں، یہ کیونکہ خود بنیادی طور پہ فکشن لکھتے ہیں، وہ اسلوب، وہ خاص تخلیقی اسلوب، اس کا استعمال اس کتاب میں ایسے ہوا ہے کہ وہ واقعی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں. پھر ان کا ادبی کیریئر ہے، وہ خاصی اس میں وسعت ہے. اور بہت سی باتیں، خاص طور پہ ہم لوگ جو ہیں ویسے بھی جانتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں ہم نے پڑھا بھی ہے، اور ہم ادبی دنیا سے بھی واقف ہیں اپنی جس قدر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں شخصیات ہیں. پھر ان کی اپنی جو ان کا کریئر ہے، ادبی کریئر کے، شاید مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آغاز انہوں نے سیرت کی کتاب سے کیا تھا، پیکر جمیل جس کا نام ہے. اور اس کے بعد نثری نظم بھی انہوں نے لکھی، جس کی ایک کتاب شائع ہوئی. اور بعد میں افسانے جو ہیں وہ ان کے شائع ہوئے اور تنقید کی طرف بھی آئے. پھر ان کے جو ان کا تعلق رہا ہے مختلف ادیبوں سے، جس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں. شمس الرحمن فاروقی صاحب سے ان کا خط و کتابت کا سلسلہ، محمد عمر میمن صاحب کے ساتھ، یہ سب چیزیں انہوں نے اس طرح سے بالکل بیان کی ہیں. اس میں نہ مبالغہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ کوئی چیز کم نظر آتی ہے، جیسے ہے ویسے بیان کیا گیا ہے. اور یہ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی ہے. اس کی جو ابواب، جس طرح سے اس کی تقسیم ہوئی ہے، وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے پڑھنے والوں کو. ان کے نام تخلیقی ہیں، یعنی انہوں نے میجر جو ان کے ابواب ہیں وہ 5 یا 6 ہیں. اس کے اندر پھر سب ٹائٹلز کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اس میں ایک اور چیز خاص مجھے لگی کہ اس کا انڈیکس ہے، جو ہماری کتابوں میں یہاں پہ بہت ہی کم، مطلب جن میں ہونا چاہیے، جو تحقیقی کتابیں، بعض جگہ تو ان میں بھی نہیں ہمیں ملتا ہے. سو انہوں نے انڈیکس بہت محنت سے بنایا، اور وہ یہ بہت مطلب کارآمد چیز ہے. کسی کو کوئی بات تلاش کرنی ہو، 3 حصوں میں ہے، شخصیات ہیں اور مقامات اور تخلیقات. وہ بہت ہی مفید ایک چیز ہے. اور ظاہر ہے یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر اور لوگ بھی اس سے فالو کرتے ہیں، اسی کی طرح کرتے ہیں. تو یہ ہونا بھی چاہیے. اور جیسے انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پہ. حمید شاہد صاحب اپنے کام میں محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ ان کی دوسری چیزیں بھی دیکھیں تو ان میں یہ کتاب ہی نہیں، بلکہ ان میں لگتا ہے کہ تفصیل میں جا کر جو ہے بات کو کہنا چاہتے ہیں، اور خود ان کو اپنے اطمینان کے لیے کہنا چاہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے لیے لکھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی چیز جو یہ لکھتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے یہ اس چیز کو پرفیکشن تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں. تو اس میں یہ چند باتیں تھیں جو مطلب اتنے سے وقت میں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے اس پر تفصیلی بات لکھی بھی جا سکتی ہے کچھ. تو حمید شاہد صاحب کو بہت مبارک اس کتاب کی، اور میرا خیال ہے کہ اس کتاب کو پڑھے جانا چاہیے.
ادیبوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے طالب علم ان کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.